الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم احكمنا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بالفاتحة السلام تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث یہ بڑی 11ویں شریف ہے غوث پاک کی محفل ہے لہذا غوث پاک کو ہی پڑھنا چاہیے اور یہ کلام ہے میرے پیر و مرشد نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ ہے ذرا سنیے گا تیری شان سب سے جدا نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم اور شعر سنیے گا جمال رسول خدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم
جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، سب سے سنیے گا، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، کہ ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم۔ اور شعر سنیے گا کہ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، اور پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی، ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم، ذرا کہہ کے تو دیکھ یا غوث اعظم، اور ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہے اس جہاں میں کوئی اور تیرے سوا غوث اعظم، کوئی اور تیرے سوا غوث اعظم، اور نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی، نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی، اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم، اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا دلشاد علی قادری مدث اللہ العالی، اور حضرت علامہ مولانا محترم جناب ذیشان بلوچ صاحب جو آپ کے امام و خطیب ہیں، اور میرے محترم ہمیشہ محبت فرماتے ہیں جناب چودھری محمد ارشد کھٹانہ صاحب، اور میرے بھائی جناب راجہ مظہر صاحب، اور میں چودھری قربان صاحب کا نام ضرور لوں گا کہ یہ بریڈ فورڈ گئے مجھے لینے کے لیے، بڑی محبت والے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبول فرمائے، اور آپ سب دوست بڑی محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سبھی یہ ماہ ربیع الثانی ہے، اور ماہ ربیع الثانی یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ویسے سارے مہینے سارے زمانے کملی والے کے ہیں، بہرحال ایک عام اصطلاح ہے کہ ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی ہوتا ہے، اور ماہ ربیع الثانی کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 11ویں والے پیر کا مہینہ ہے، اور بڑی 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف ماہ ربیع الثانی میں منائی جاتی ہے، اور کیوں نہ منائیں کہ ہم قبلی والے کے بھی ماننے والے ہیں، سارے
نبیوں کے ماننے والے ہیں، حضور کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، سرکار کی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور غوث جلی کے ماننے والے ہیں، ہند الولی کے ماننے والے ہیں، مہر علی کے ماننے والے ہیں۔ گھڑی بالکل میرے سامنے ہے اور 7:10 ہو گئے۔ اٹھانا صاحب اس نے اتفاق ہے کہ یہ دوست جب بھی مجھے حکم فرماتے ہیں میں بڑے وقت سے آتا ہوں۔ کھٹانا صاحب آپ یہ نہ میں پورے وقت پہ آتا ہوں، اب یہ کھٹانا صاحب کی مرضی ہے کہ وہ مجھے 1 گھنٹہ دیتے ہیں یا آدھا گھنٹہ دیتے ہیں۔ اگر مجھے گھنٹہ دیں گے تو میں گھنٹہ بیان کروں گا، اور اگر مجھے 15-20 منٹ ملیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 15-20 منٹ میں کیا بیان ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے، چونکہ آج کی جو محفل ہے وہ خالصتاً غوث جلی کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے بولیے؟ اونچا بولیے، کس کی محفل ہے؟ کس کی محفل ہے؟ غوث جلی کی محفل ہے۔ کون غوث جلی؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، اونچا کہتے رضی اللہ تعالیٰ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوبہ گیلان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ کون سے صوبے میں؟ صوبہ گیلان میں 11ویں والے پیر کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اپنی والدہ کی گود میں آتے ہیں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ والد کا نام ہے جناب سید ابو صالح، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نانا کون ہے؟ جناب سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نانا بھی زمانے کا ولی، والد بھی زمانے کا ولی، اور ماں بھی زمانے کی بہت بڑی ولیہ، اور پروردگار عالم نے جناب ابو صالح اور جناب فاطمہ ام الخیر کو جو بیٹا عطا فرمایا وہ غوث اعظم ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ غوث اعظم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اپنی والدہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں، اور سامعین دیکھیے صوبہ گیلان میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن تشریف فرما ہوتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے پورے صوبہ گیلان میں پروردگار عالم نے ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ بیٹے عطا فرمائے۔ صوبہ گیلان میں ہر ماں کو پروردگار عالم نے بیٹوں کی دولت سے مالا مال کیا، اور علماء یہ کہتے ہیں ان کی تعداد 1100 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 1100 ہے۔ چونکہ 11ویں والا پیر آ رہا ہے، پروردگار عالم نے جو بیٹے عطا فرمائے ان کی تعداد بھی 1100 ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے وہ 1100 کے 1100 بعد میں زمانے کے بڑے ولی بنے ہیں۔ زمانے کے بڑے بولیے نا، زمانے کے بڑے ولی بنے ہیں۔ معزز سامعین میں چاہ رہا تھا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، لیکن گھڑی بالکل میرے سامنے ہے۔ اب سامعین آج تو بڑی جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے۔ ارے سامعین اگر چاند مشکوک ہو جائے، رویت ہلال کمیٹیاں بٹھا دی جاتی ہیں کہ کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی۔ یہ 11ویں والے پیر کا زمانہ ہے، جب چاند مشکوک ہو جاتا لوگوں کو یہ معلوم کرنا ہوتا کل روزہ ہے یا کہ عید ہے۔ جناب فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو جاتے، وہ یہ بتا دیا کرتی تھی کل روزہ ہے، آج روزہ ہے، اس لیے کہ میرے چاند عبد القادر نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔
بڑھتی جا رہی ہے، 15 برس، 16 برس، 17 برس، 18 برس کی عمر ہوتی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک ذمہ دار کا بیل جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ سیرت غوث اعظم میں موجود ہیں، مستند کتب کی حوالہ جات سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس بیل کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس بیل کی دم کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بیل مڑ کر جناب عبدالقادر جیلانی سے عرض کرتا ہے، اے عبدالقادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ بات سنتے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جناب فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، امی جان اب میں گھر سے سفر کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ اجازت دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہے تو میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، پر 40 دینار جو آپ کے والد کے ترکہ کے بچی ہوئی رقم ہے 80 دینار ہے، 80 دینار ایک بھائی کے حصے میں آتے ہیں، 40 دینار ایک بھائی کے حصے میں آتے ہیں، 40 دینار دوسرے کے حصے میں آتے ہیں۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کی قمیض میں آپ کی امی جان وہ 40 دینار سی دیتی ہیں، رخصت کرنے سے پہلے نصیحت کرتی ہیں، بیٹا راستے میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ کیا نہیں کرنا؟ ایک باری اور دسو، کیا نہیں کرنا؟ اسی کے کرتے ہیں دسو حضرت، یارویں دے نعرے تے بڑے لاڑے ہیں جی، یارویں بھی بڑی مناندے ہیں کہ یارویں منانی چاہیے، بالکل منانی چاہیے، یارویں کا لنگر بھی کھانا چاہیے، بالکل کھانا چاہیے، لیکن یارویں والے پیر کا جو نقش قدم ہے، یارویں والے پیر کی جو سیرت ہے اس پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا، اس پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا۔ 18 برس کی عمر ہے، محو سفر ہے، بغداد کی جانب محو سفر ہے، لیکن ماں کی نصیحت دل پہ لکھی ہوئی ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، صحراؤں سے، جنگلوں سے، ویرانوں سے، بیابانوں سے، میدانوں سے ہوتا ہوا وہ قافلہ بغداد کی جانب محو سفر ہے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا، ہر کو لوٹا، اور جناب عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی ایک ڈاکو آیا اور آ کر کہنے لگا، بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ کہنے لگے ہاں ہے، ہاں ہے، 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے ہنسی میں اڑا دیا، اپنے سربراہ کے پاس جا کر کہنے لگا سب کو لوٹ لیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہتا ہے میرے پاس بھی کچھ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ ڈاکو کا جو سربراہ ہے وہ کہنے لگا پکڑ کے لے آؤ۔ جناب عبدالقادر جیلانی 18 برس کی عمر، کیسی جوانی، 18 برس کی جو عمر ہے بالکل لڑکپن ہوتا ہے، لیکن جناب عبدالقادر جیلانی کا کردار دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، یارویں والے پیر کا کردار دیکھیے، یارویں والے پیر کی گفتار دیکھیے، یارویں والے پیر کا یہ عمل دیکھیے۔
تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ کہنے لگے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، 40 دینار ہیں، یہ سلے ہوئے ہیں۔ اے میری ماں نے رخصت کرتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں 40 دینار کی خاطر اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ کتنے دینار کی خاطر؟ 40 دینار کی خاطر اپنی امی کا وعدہ۔ اسی تو سارا دل کوڑ مار دیا۔ یہ جو موبائل ہے یہ تو جھوٹ کا گھر ہے۔ کھٹانہ صاحب بندہ لندن میں ہوتا ہے، کہتا ہے جی آپ پہنچا ہے ذرا، یہ کال آ گیا، کھٹانہ صاحب کدھر رہنے، مولوی صاحب کتنے ہو ہیں جی، اور کتنے بجے پہنچ؟ بالکل جی تھوڑی مسجد کے باہر، اے تھوڑی مسجد کے باہر بالکل پہنچ رہے ہیں، نمازی بالکل تیار۔ سبھی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، یہی تو جھوٹ ہے۔ لیکن 11ویں والا پیر کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 دینار چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ماں سے کیا ہوا وعدہ عبد القادر ضرور نبھائے گا۔ کیا کرے گا بولیے؟ نبھائے گا۔ ارے سامعین ابھی بغداد پہنچے نہیں، ابھی راستے میں ہیں، لیکن جناب عبد القادر جیلانی کے اس کردار کا اثر ڈاکو پہ ہو رہا ہے، ڈاکوؤں کے سردار پہ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اسی لیے عارف کھڑی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ایک نگاہ کرتا ہے، پتھر کو لال بنا دیتا ہے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ مرد ملے تھے ذرا درد نہ چھوڑے، دیو کن دے کن کردہ ایک کامل لوگ محمد بخشا، تے لال بنان پتھر دا۔ وہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد رب یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے بولیے؟ رب یاد آ جائے۔ ارے سبھی دیکھیے نا، آج لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب، آج داتا علی حجویری لاہور میں ایک ہی آیا ہے اور آنا بند ہو گئے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی ایک ہی آیا ہے، اور معین الدین چشتی اجمیری ایک ہی آیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ارے اتنے بڑے بڑے لوگ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر ماں فاطمہ ام الخیر ہو، ماں فاطمہ ام الخیر ہو، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ اگر ماں حاجرہ ہو تو بیٹا ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں مریم ہو تو بیٹا روح اللہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں آمینہ ہو تو بیٹا محمد عربی پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ خاتون جنت ہو بیٹا یا حسن پیدا ہوتا ہے یا حسین پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ایسی شان والی جو مائیں ہوتی ہیں ان کی گود میں جو بیٹے آتے ہیں وہ بھی شان والے ہوتے ہیں۔ ایسی مائیں بھی تو آنا بند ہو گئی ہیں۔ یہ جناب فاطمہ ام الخیر ہیں، اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلطان باہو، یہ ویسے نعرے لگاتے رہے کہ بغداد شہر دی اوے سنو بنشانی، تے جتھے اچیاں لمیاں چیراں
جناب عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے عرض کرتا ہے اے عبد القادر جیلانی، تیری کردار نے، تیری گفتار نے، تیرے عمل نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، تیرے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد ڈاکے نہیں ڈالوں گا بلکہ مخلوق کی خدمت کروں گا۔ کیا کروں گا بولیے؟ صرف ڈاکو طائب نہیں ہوا بلکہ اس کے جتنے ساتھی تھے نا وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر سارے طائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے بولیے؟ کیا ہوتے ہیں؟ طائب ہوتے ہیں۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی کا کردار، یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور سمیر پھر مجھے میاں صاحب یاد آئیں گے۔ بسم اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جے تو لوڑے وے قرب ربانی تے بڑھ جا سکوے میرا دا اے شیراں اتے شرف رکھیں دا تے کتا پیر میرا دا۔ آخر چند باتیں سنیے گا۔ 18 برس کی عمر میں کیا حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ علم۔ بولیے ذرا، بولیے اور بولیے۔ پتہ یہ چلا کہ جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ بولو یار، جاہل ولی، جاہل ولی، جاہل ولی، اس لیے کہ سلطان بہو بھی کہتے ہیں علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ اور امام غزالی نے جو تصوف کے 4 درجے لکھے ہیں وہ بھی ہے پہلا علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص، چوتھا خوف الہی۔ وہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، خوف الہی ہو۔ اگر کوئی اس سے خالی ہے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، جناب بغدادی کہتے ہیں آگ اٹھاتا ہے، ارے وہ دجال ہے، مکار ہے، جادوگر ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو علم والا ہو، شریعت محمدیہ کا پابند ہو۔ شریعت محمدیہ کا، بولیے میں شریعت محمدیہ کا۔ اگر کوئی شریعت محمدیہ کا تارک ہے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے ہمارا پیر وہ ہے جو 11ویں والے پیر کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہے۔ 11ویں والے پیر کے نقشے قدم پہ۔ ایک دو بات جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ایک دو باتیں آپ نے فرمائی۔ پہلے وہ کھٹانا صاحب کا جی اللہ بڑی زبردست ہے۔ دودھ پاک پڑھیے گا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ سے اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قطب کے درجے پہ کیسے فائد ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صدت قطبہ، میں علم پڑھتے 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 قطب بن گیا، علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا۔ اور جب روحانی دنیا میں آتے ہیں پھر مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں 40 برس میں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں 25 برس جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں مجاہدیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، جاگتا رہا، رب کو راضی کرتا رہا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں میری زندگی میں 15 برس کا عرصہ ایسا آیا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا اور نماز فجر سے پہلے پہلے پورا قرآن تلاوت کر دیتا۔
پورا قرآن تلاوت کر دیتا ہے. یہ 11ویں والا پیر ہے جس کی ہم 11ویں مناتے ہیں کہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کے لیے گزرتی ہے. اور انہی لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پروردگار عالم نے فرمایا میرے وہ بندے جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے کبھی قیام کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں. قیام اور سجدے کی حالت میں رب کی رات ختم ہو جاتی ہے. خاتون جنت کے بعد مجھے یاد آ رہی ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سردیوں کی لمبی رات ہے. امام حسن کو سلاتی ہے امام حسین کو سلاتی ہے اور مصلی بچھاتی ہیں اور رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں. آپ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا رات ختم ہو جاتی ہے. فجر کی اذانیں ہونے لگتی ہیں. جناب فاطمہ بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. لیکن جناب فاطمہ کی عبادت کا عالم یہ ہے ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا. پروردگار عالم کی رات ختم ہو جاتی ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے میرے مالک و مولا یہ تیری کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں کہ تیری رات تو ختم ہو جاتی ہے پر فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. اے میرے مالک و مولا ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے. اور اسی لیے انہی لوگوں کے متعلق تو عرف کھڑی نے بھی لکھا ہے نا کہ رات پوے کام پہ دردانو تیارو نیند پیاری آوے تے درد منانو تانگ سجن دی تے ستیاں آن جگاوے. اب چونکہ 5 6 7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو جو وقت دیا جاتا ہے سامعین کو ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے وقت ختم کیا جائے. 5 6 7 منٹ جو اوپر ہوئے ہیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں والے مہینے کے صدقے میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ افسوس ہوتا ہے رانا صاحب کہ آج کل انگلینڈ میں زیادہ دیکھتا ہوں دلشاد صاحب بڑی بڑی بحثیں چھڑتی ہیں. آج کل ایسی ایسی بحثیں بھی ہو رہی ہیں جناب کی جناب عبد القادر جیلانی جو ہے وہ سید ہے کہ نہیں. عجیب بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بحث و تکرار بھی جو ہو رہا ہے وہ سنیوں میں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. نعرہ حیدری پہ جھگڑے نعرہ تحقیق پہ جھگڑے 11ویں پہ جھگڑے 12ویں پہ جھگڑے پہلے غیروں سے ہوتے تھے اب اپنوں سے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 11ویں والا پیر جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں. حسنی حسینی سید ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قدفی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا